بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ شرکت کا بیان چل رہا تھا، مسئلہ نمبر 6 آ گیا۔ دو شخصوں نے ساجھا کیا یعنی شرکت کی اور کہا کہ 100 روپیہ ہمارا، 100 روپیہ اپنا ملا کر تم کپڑے کی تجارت کرو اور نفع آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ پھر دونوں میں سے ایک نے کچھ کپڑا خرید لیا، پھر دوسرے کے پورے کے 100 روپے چوری ہو گئے۔ جتنا مال خریدے دونوں کے ساجھے میں، اس لیے آدھی قیمت اس سے لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ کیا کیا، میں نے کہا چلو یہ 100 روپیہ میرا، 100 روپیہ تمہارا، ہم دونوں شرکت کرتے ہیں۔ ان کا ٹھیک ہو گیا اور آدھا آدھا نفع کر لیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جی ابھی پیسے ملائے تو نہیں تھے، لیکن کیا ہوا نا، تو ایک نے کپڑا خرید لیا، میرا جو ساتھی تھا اس نے 100 روپے، اور میرے جو 100 روپے تھے وہ کیا ہو گئے، چوری ہو گئے۔ اب مجھے کیا کرنا پڑے گا، اس کو 50 روپے اور دینے پڑیں گے۔ 50 روپے میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب میرے جو 100 روپیہ تھا وہ تو کیا ہو گیا، چوری ہو گیا۔ اب مجھے کیا کرنا پڑے گا، 50 روپیہ اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ آدھا مال میرا ہے آدھا مال اس کا ہے، تو اس نے بھی 100 روپیہ خریدا ہے، اس میں سے 100 روپے کی چیز خریدی ہے گویا کہ۔ مسئلہ نمبر 7، سوداگری میں شرط ٹھہرا لی کہ نفع میں 10 روپے یا 15 روپے ہمارے ہیں، باقی جو کچھ نفع سب تمہارا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ آج کل بہت ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے ہی دیں گے، 5,000 روپے مہینہ یا 4,000 روپے مہینہ دیں گے ہی دیں گے۔ تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ منافع ہو ہی نہ اتنا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں دیندار لوگ بھی مبتلا ہیں اس کے اندر، دیندار لوگ بھی جو ہیں بس وہ کہتے ہیں جناب وہ تو ہم نے کاروبار کیا ہے، 1,00,000 روپیہ دیا تھا مہینے کا، بس وہ بندہ ہمیں دے دیتا ہے 2,800 روپیہ دے دیتا ہے، 2,900 روپیہ دے دیتا ہے، 3,000 دے دیتا ہے ہر مہینے کا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوداگری کے مال میں سے کچھ چوری ہو گیا تو دونوں کو نقصان ہوا، یہ نہیں ہے کہ جو نقصان ہوا سب ایک ہی سر پڑے۔ اگر یہ اقرار کر لیا کہ اگر نقصان ہو تو سب ہمارے ذمہ اور جو نفع وہ آدھا آدھا بانٹ لیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ سے لوگ جو آتے ہیں نا پیسے لینے کے لیے، کہتے ہیں جناب آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کرو، اگر نقصان ہوگا تو ہمارا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور پروفٹ جو ہے نا ہم دونوں کیا کریں گے، تقسیم کریں گے، نقصان اگر ہوا تو ہمارا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ دونوں نقصان بھی اٹھائیں گے، دونوں فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ مسئلہ نمبر 9، جب شرکت ناجائز ہوگی تو اب نفع بانٹنے میں قول و قرار کچھ اعتبار نہیں، بلکہ اگر دونوں کا مال برابر تو نفع بھی برابر ملے گا۔ اگر شرکت جائز نہیں تھی تو اب کیا ہوگا، 50-50 جو ہے نا جو پروفٹ ہوگا، اور اگر برابر نہیں تھا یعنی پیسہ برابر نہیں تھا، جس کا مال زیادہ ہے اس کا نفع بھی اسی حساب سے ملے گا۔ مثال کے طور پہ ایک نے جو ہے نا وہ 1,00,000 روپے لگایا، ایک نے 3,00,000 روپے لگایا ہے، اب نفع سمجھو کہ کتنا ہوا، نفع ہوا ہے سمجھو 10,000 روپیہ ہوا، تو جس نے 3,00,000 روپیہ اس کو 7,500 روپیہ ملے گا، اور جس نے 1,00,000 روپے لگایا اس کو کتنا ملے گا، 2,500 ملے گا۔ اقرار، اچھا جی، اقرار کا اس وقت اعتبار ہے جب شرکت صحیح ہو اور ناجائز نہ ہونے پاوے، تو اب یہ ہے کہ اس میں سے تو اسی حساب سے جتنا آپ نے پیسہ لگایا ہوا تھا اسی حساب سے آپ کو پروفٹ بھی ملے گا شرکت اگر۔ اچھا، دو عورتوں نے ساجھا کیا کہ ادھر ادھر سے جو کچھ سینا پرونا آگے ہو تو تم مل کر سیا کریں، اور جو کچھ سلائی ملا کرے آدھی آدھی بانٹ لیا کریں گے، یہ شرکت درست ہے۔ دو عورتوں نے مل کے یا دو درزیوں نے مل کے کر لیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم دونوں مل کے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جتنا بھی پروفٹ آئے گا، جو کچھ ہوگا، جو کام آئے گا، وہ کیا ہوگا، اس میں سے دونوں اس پروفٹ میں شریک ہوں گے۔ اگر یہ اقرار کیا کہ دونوں مل کر سیا کریں، نفع دو اس سے ہمارے اور ایک کے ساتھ تمہارا، تو بھی درست ہے۔ اگر یوں کر لیا کہ جناب دیکھو کہ جی ہمارا پروفٹ کتنا ہوگا، 2%، ہمارا پروفٹ جو ہے نا یعنی جو 75% ہوگا، یا ہمارا پروفٹ جو 6% ہوگا اور تمہارا کیا ہوگا 33% ہوگا، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر یہ اقرار کیا کہ 4 آنے یا 8 آنے ہمارے اور باقی سب تمہارے، تو یہ درست نہیں۔ ہاں اگر یوں کہا کہ دیکھو کاروبار کرتے ہیں، 10,000 تو میرے ہوں گے باقی تمہارے ہوں گے، تو یہ جائز نہیں ہو سکتا، 10,000 کا کاروبار ملے ہی نا، پھر کیا ہوگا، پرسنٹیج طے کرنی چاہیے، اماؤنٹ نہیں طے کر سکتے۔ مسئلہ نمبر 11، ان دونوں میں سے ایک عورت نے کوئی کپڑا سینے کے لیے لے لیا، دوسری یہ نہیں کہہ سکتی یہ کپڑا تم نے کیوں لیا، تم نے لیا ہے تم ہی سیو، بلکہ دونوں کے ذمہ سینا واجب ہو گیا۔ یہ نہ سیز کی دوسری وہ سی دے، یہ دونوں مل کر سیئیں، غرض کے سینے سے انکار نہیں کر سکتی۔ آپ دونوں نے مل کے کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو اگر کوئی آرڈر آ گیا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں کا آپ کے ذمہ ہو گیا۔ کوئی آرڈر جو ہے سینے کا کپڑا کا کاروبار آ گیا تھا، یا کوئی آپ مل کے کوئی اور چیز وہ بنا رہے تھے کہ جی کوئی مل کے آپ نے کھانے کا بزنس سٹارٹ کر دیا، آرڈر آیا ہے، اب دونوں کے ذمہ کیا ہو گیا، پھر ضروری ہو گیا وہ۔ مسئلہ نمبر 12، جس کا کپڑا تھا وہ مانگنے کے لیے آئی، اور جس عورت نے لیا تھا وہ اس وقت نہیں ہے بلکہ دوسری عورت، تو اس دوسری عورت سے بھی تقاضا کرنا درست ہے۔ وہ عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کیا مطلب، جس کو دیا اسی سے مانگو۔ آپ کو کوئی کپڑا سینے کے لیے دے کے گئی تھی، آپ کو نہیں بلکہ آپ کی جو تھی، جو وہ تھی پارٹنر جو تھی، تو اس کو دیکھی گئی ہے، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر وہ لینے کے لیے کپڑا آئے تو آپ کہیں مجھ سے نہ مانگو اسی سے مانگو،
بھائی آپ بھی اس کے پارٹنر ہیں، آپ سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اس طرح ہر عورت اس کپڑے کی مزدوری اور سلائی مانگ سکتی ہے جس نے کپڑا دیا تھا۔ اچھا جی، اور وہ یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ میں تم کو سلائی نہ دوں گی، بلکہ جس کو کپڑا دیا تھا اسی کو سلائی دوں گی۔ جب دونوں ساجے میں کام کرتی ہیں تو ہر عورت سلائی کا تقاضا کر سکتی ہے، ان دونوں میں سے جس کو سلائی دی گئی اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گی۔ اب وہ عورت کیا کرتی، کپڑا لے گئی ہے، اب آپ نے کہا کہ جناب علی اس کا وہ بھی دو، سلائی دو، وہ کہتی ہے نہیں میں نے آپ کو تھوڑا ہی دیا تھا، میں نے تو آپ کے دوسرے ساتھی کو دیا تھا۔ جب دونوں یہ پارٹنر ہیں، دونوں میں کیا ہوگا پھر، یہ سلائی کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ دو عورتوں نے شرکت کی کہ آؤ دونوں مل کر جنگل سے لکڑیاں چن لاویں یا کنڈے، اچھا جی، یہ کنڈے بن لاویں، تو شرکت صحیح نہیں، ہر جو چیز کے ہاتھ میں آئے وہی اس کا مالک، اس میں ساجا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کی ہے، شرکت کی ہے کہ جناب ہم لکڑیاں چنتے ہیں، آؤ، تو آدھی آدھی لکڑیاں نہیں ہوں گی، جتنی لکڑیاں آپ نے وہ کی ہیں، یا آپ نے گھاس کاٹا ہے، جتنا آپ نے گھاس کاٹا ہے اتنا کیا ہوگا آپ کا، آدھا آدھا نہیں ہوگا اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس وجہ سے وہ آگے ایسے شکار کے اندر گئے تھے، تو جتنا آپ نے شکار کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جس نے پکڑا ہے اسی کا ہوگا، نہ کہ دوسرے کا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس لیے کہ یہ وہ نہیں ہے نا، اس میں شرکت نہیں ہے نا، یہ کوئی کام تو کوئی وہ نہیں ہو رہا نا اس میں سے، یہ تو آپس میں مل کے صرف جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو صرف سپورٹ کر رہے ہیں ادھر جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے تو نہیں آ رہی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے نا کنڈے بن لاویں، یہ جو ہے نا کنڈے، کنڈے ہے، یہ کنڈے ہے، کنڈے ہوگا، کنڈے سمجھتے ہیں، کانٹے، یہ کنڈے ہوگا میرے خیال میں، کنڈے بن لاویں جو ہے نا، یہ جو ہے بن لادیں یا اس میں بن لادیں، کانٹے جو ہے نا چن کے لے آئے، کانٹے جو ہوتے ہیں نا، کانٹے وغیرہ لگاتے تھے نا اس میں سے لکڑیاں جو ہے وہ اپنی باڑ چھاڑ بنانے کے لیے یا کوئی اس طرح کی، تو اس میں سے آ گیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہمارے انڈے اپنی مرغی کے نیچے رکھ دو، جو بچے نکلیں دونوں آدھی آدھی بانٹ لیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو اپنے مرغی کے انڈے دے دیے اور کہا کہ ایسا کرو، آپ کی مرغی کڑک ہو گئی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، اس میں سے جو بچے نکلیں گے تو ہم دونوں کیا کر لیں گے، اس کو آدھا آدھا کر لیں گے، یہ درست نہیں ہے، یہ شرکت درست نہیں ہوگی۔ ساجے کی چیز تقسیم کرنے کا بیان، جو ساجے کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اب آ گیا جناب علی، ساجے کی چیز تقسیم کرنے کا بیان ہوگا۔ دو آدمیوں نے مل کر بازار سے گیہوں منگوائے، تو اب تقسیم کرتے دونوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، دوسرا حصہ دار موجود نہ ہو تب بھی ٹھیک ٹھیک طور پر حصہ الگ کر کے اپنا حصہ الگ کرتے ہیں، دوسرا کل بھی ہم نے پڑھا تھا۔ گندم منگوائی ہے نا آپ نے، یہ چاول منگوائے ہیں، چلو ایک ہی قسم کے چاول منگوائے تھے، 40 کلو چاول منگوا لیے ہیں، تو اب کیا ہے، دونوں نے مل کے منگوائے تھے، تو 20 کلو آپ نے اپنے علادہ کر لیے، اس کے لیے علادہ کر دی، تو یہ درست ہے۔ جب اپنا حصہ الگ کر لیا تو کھاؤ پیو کسی کو دے دو، چاہے اچھا جی، چاہے اچھا جی، جو چاہے سو کرو، چھپ جائے، اس طرح گھی تیل انڈے وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے، یعنی گھی منگوائے انڈے منگوائے تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، غازی جو چیز ایسی ہو اس میں کچھ فرق نہ ہوتا ہو، جیسا کہ انڈے انڈے سب برابر ہیں، یا گیہوں کے دو حصے کی جیسے یہ حصہ ویسا دونوں، ایسی سب چیزوں کا یہی حکم ہے کہ دوسرے کے نہ ہوتے وقت بھی حصہ بانٹ کر لینا درست ہے، لیکن اگر دوسرے نے اپنا حصہ نہیں لیا تھا، کسی طرح جاتا رہا، تو وہ نقصان دونوں کا ہوگا، جیسے شرکت میں بیان ہوا، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا شرکت، اور جن چیزوں میں فرق ہوا کرتا ہے جیسے امرود نارنگی وغیرہ، ان کا حکم ہے کہ جب دونوں حصے دار موجود نہ ہوں حصہ بانٹ کر لینا درست نہیں ہے۔ امرود نارنگی میں کیوں نہیں آپ کہیں گے استاد جی 2 کلو 4 کلو سیب منگوائے تھے، 2 کلو اپنے کر لیے، 2 کلو اس کو دے دیے، نہیں اس میں فرق ہوتا ہے، دیکھو بعض سیب کیا ہوتے ہیں دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں ان کی، یا امرود جو ہوتے ہیں نا وہ مزہ ہوتا ہے اس میں سے، آپ نے چھوٹے چھوٹے امرود کیا کر دیے دوسرے کے لیے رکھ دیے، 2 کلو ہی رکھے آپ نے اس کے لیے، خود جو ہے نا وہ اچھے امرود رکھ لیے، یا آپ نے کیا کیے کوئی جو تھے اس طرح کی چیزیں جو ہیں، آلو منگوائے تھے، خود چپس والے آلو، چپس والے آلو کیا ہوتے ہیں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے آلو اس کے لیے رکھ لیے اور خود کیا کر لیے اس میں سے 2 کلو کا، میں نے 2 کلو تو لیے، تو ایسا نہیں، جس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس میں کیا، اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ مسئلہ نمبر 2، دو لڑکیوں نے مل کر آم امرود وغیرہ کچھ منگوایا اور ایک کہیں چلی گئی، تو اب اس میں کھانا درست نہیں، جب وہ آ جائے اس کے سامنے اپنا حصہ لا کرو تب کھاؤ، نہیں تو بہت گناہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، آم امرود وغیرہ کچھ منگوائے تو، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے آ جائے گا۔
ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا اس میں سے شاپرز الگ الگ رکھیں، اچھا جی شاپرز اگر، لیکن پتہ نہیں ہے نا کہ کون سا شاپر وہ ہوگا، الگ الگ رکھیں بھی، ٹھیک ہے نا، شاپر اگر الگ الگ رکھیں گے تب بھی تو نہیں پتا. آپ نے تو کیا کیا اس سے کیا کہ یار 4 کلو آلو لے آؤ، تو 2 2 کلو کے 2 شاپروں میں لے آؤ. تو ابھی تو یہ نہیں پتا نا کہ کس کا کون سا 2 کلو والا ہوگا. شاپر زیادہ ہونے سے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مونگ پھلی کی فصلوں کے وقت کافی مونگ پھلی زمین میں رہ جاتی تو کہیں مزدوری پر چنواتے ہیں، کبھی ایسے کہتے ہیں کہ ہماری زمین میں سے چنو، جتنا چنو گے آدھی تمہاری آدھی ہماری، یہ درست ہے؟ اچھا یہ بھی مسئلہ جو ہے نا تھوڑا سا وہی آ گیا، وہی کفیز تہان والا معاملہ آ گیا. اس کو کہتے ہیں کہ جناب ہم تمہیں کیا کریں گے، آدھی تمہاری آدھی اس میں سے. یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح کو کروانا. اس کے ساتھ کیا کر لیں، آپ طے کر لیں کہ جناب ہم تمہیں کیا کریں گے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جناب 10 کلو مونگ پھلی ہم تمہیں دیں گے اجرت کے طور پہ، 10 کلو، چاہے ادھر سے دیں چاہے ادھر سے بھی دیں. ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ طے کر لو. یہ نہیں کہ جناب اس کے جتنا ہوگا اتنا جو ہے نا بٹائی کے اوپر جو ہے کسی کو کاٹنے کے لیے کہا کہ چلو تم کاٹو، جتنا تمہارا ہوگا اس میں سے کیا کر دیں گے تمہارا، اس میں سے 10واں حصہ تمہارا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے لیے بھی کام کر رہے ہیں نا. یہ کفیز تہان، وہ یاد نہیں میں نے گندم کا پچھلے ہفتے جو تھا میں گاڑی میں تھا اس وقت ہم نے یہ پڑھا تھا کفیز تہان. پچھلے پیر کی بات ہے نا کہ وہ جو ہے کفیز تہان کی جو ہے کہ گندم آٹا جو پیسنے کے لیے جو دے دیا، تو اس لیے یہ ایسا ٹھیک نہیں ہوگا. اس میں سے اس کے لیے آپ کو طے کر لو. اچھا مسئلہ نمبر 3، اچھا جی دو نے مل کر چنے بھنوائے تو فقط انداز تقسیم کا دوسرا نہیں ہے بلکہ خوب تو آدھا آدھا کرنا چاہیے. کس سے کمی بیشی ہوگی تو سود ہو جائے گا. اللہ اکبر. دیکھو چنے بھنوائے آپ لوگوں نے، آپ نے کہا کہ چلو جی 2 بندوں نے مل کر کہا چلو جی ہمارا کیا ہے، تو اب آدھے آدھے کرنے تھے مثال کے طور پہ. تو اب یہ نہیں ہے، اگر دونوں مل کے کھا رہے ہو پھر تو جائز ہے، اگر اسی جگہ پہ بیٹھ کے مل کے کھا رہے ہو. اگر مل کے نہیں کھا رہے بلکہ کیا کر رہے ہو اپنی مرضی سے کیا کر رہے ہو، تقسیم کر رہے ہو، چلو جی آدھے تمہارے ویسے ہی اندازے سے کر دیے، تو یہ کیا ہوگا، یہ سود ہو جائے گا، یہ سود ہے. آپ نے کیا کرنا ہے پھر برابر برابر کرنا ہے. ہاں اگر وہ ڈیوائڈ کر کے برابر برابر دیتا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کیا کرتا ہے اس میں سے، اگر وہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے اس میں سے پھر نہیں ہوگا. اب آ گیا جی 30واں باب آ گیا، 30واں باب آ گیا. ٹھیک ہے نا، باب سیم. سیم کیا مطلب 30، ٹھیک ہے نا، سیم 30. 30واں باب آ گیا. گروی رکھنے کا بیان. تم نے کسی 10 روپے قرض لیے اور اعتبار کے لیے اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھ دی کہ تجھے اعتبار ہے، تو تجھے اعتبار تو یہ میری چیز اپنے پاس رکھ لے، جب روپے ادا کر دوں تو اپنی چیز لے لوں گی. یہ جائز ہے، اس کو گروی کہتے ہیں. لیکن سود دینا کس طرح درست نہیں، جیسے کہ آج کل مہاجن 100 روپے گروی رکھتے ہیں، یہ درست نہیں. سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کیا، مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کہا کہ یار مجھے قرض چاہیے، کتنا قرض چاہیے، آپ نے کہا 1 لاکھ روپیہ. آپ نے کہا کہ بھائی ایسے کیسے دے دوں. آپ نے اپنی کوئی چیز وغیرہ سونے کا کوئی لاکٹ وغیرہ رکھوا دیا، چاہے وہ 50,000 کا تھا چاہے وہ 1.5 لاکھ کا تھا، جو بھی تھا، ٹھیک ہے نا، جتنے کا بھی تھا. آپ نے کہا کہ جناب یہ اپنے پاس گروی رکھو اور مجھے کیا کرو 1 لاکھ روپیہ دے دو، اگر میں نہ پیسہ دے سکا تو اس کو بیچ کے تم نے کیا کر لینا، پورا کر لینا. اس کو کہتے ہیں گروی رکھنا. ٹھیک ہے نا، رہن اس کو کہتے ہیں، رہن رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے. لیکن پیسے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں پیسے وہ کرنا، سود لے کر گروی رکھتے ہیں تو سود دینا کبھی بھی جائز نہیں ہوتا. سود لینا اور دینا کیا ہے، دونوں حرام ہے. مسئلہ نمبر 2، جب تم نے کوئی چیز گروی رکھ دی تو اب بغیر قرض ادا کیے اپنی چیز کے مانگنے اور لے لینے کا حق نہیں ہے. اب آپ اپنا لاکٹ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اچھا مثال کے تو شادی آ گئی تو اب آپ کو نہیں ہے اس میں سے. گروی میں سود کیسے ہوگا، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب علی وہ یوں سود کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کو گروی کے، لیکن سود دینا کس طرح درست نہیں. جیسا کہ آج کل مہاجن سود لے کر گروی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ساتھ کیا کریں گے، گروی رکھیں گے اور ساتھ چیز تمہاری آ گئی ہے. جو ہندو بنیا جو تھا نا، ہندو بنیا وہ 100 روپیہ جو دیتا تھا نا، تو 100 روپیہ واپس نہیں دیتا تھا، وہ 110 روپیہ واپس لے گا، 120 روپیہ واپس لے گا، اگرچہ آپ نے گروی بھی رکھوایا ہوا اس کے پاس، کوئی چیز آپ نے گروی بھی رکھوا دی ہے.
وہ آپ کو قرض حسنہ نہیں دیتا تھا، وہ کہتا کہ یہ جو پیسے دے رہا ہوں پھر بھی کیا ہے، گروی بھی رکھ لی ہے میں نے، لیکن میں کیا کروں گا، 110 روپیہ لوں گا پھر بھی آپ سے. یہ بات ہے اس میں. نہیں ان کی نہیں ہوگی. اگر 1.5 لاکھ کا لاکٹ تھا اور 1 لاکھ روپے آپ نے قرضہ واپس نہیں کیا، تو وہ بیچیں گے 1.5 لاکھ کا لاکٹ، 1 لاکھ روپے اپنا رکھ لے گا اور 50,000 آپ کو واپس کر دے گا. 50,000 آپ کو کیا کر دے گا، واپس کر دے گا. اگر آپ قرضہ واپس نہیں کر پائے اور 1.5 لاکھ کا لاکٹ رکھوایا ہوا تھا تو وہ بیچے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے وہ کرے گا. اگر سمجھو 50,000 کا تھا تو 50,000 رکھ لے گا اور کہے گا 50,000 آپ نے اور بھی دینے ہیں مجھے، ابھی قرضہ میرا واپس کرنا ہے. آپ کا جو گروی جو چیز تھی نا وہ اتنے کی بکی ہے. سمجھائیے بات کی. جب تم نے کوئی چیز گروی رکھ دی تو اب بغیر قرضہ ادا کرنے چیز کے مانگنے اور لے لینے کا حق نہیں ہے. آپ زبردستی نہیں لے سکتے اس سے کہ جناب میرا لاکٹ ہے، شادی آئی ہے، میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، اب کیا کریں آپ لاکٹ دے دیں. نہیں نہیں نہیں، کہا نہیں بھائی پیسے دو، لاکٹ لے جاؤ. مسئلہ نمبر 3، جو چیز تمہارے پاس کسی نے گروی رکھی ہے تو اب اس چیز کا کام میں لانا اور اس سے کسی کا نفع اٹھانا، ایسے باغ کا پھل کھانا، ایسے زمین کا غلہ یا روپیہ لے کر کھانا، ایسے گھر میں رہنا کچھ درست نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز گروی رکھوائی ہے تو آپ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں. سمجھ آئیے بات کی. مثال کے طور پہ کسی نے اپنا گھر آپ کا گروی رکھوا دیا، قرضہ لیا آپ سے 10 لاکھ روپیہ، تو اب اس گھر کے اوپر آپ نہ رہ سکتے ہیں، نہ اس کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. آج کل یہ بہت چلتا ہے مارکیٹ کے اندر. اچھا، یہ والا گروی جو ہے نا، لوگ آپ اخباروں میں اشتہار بھی دیکھیں گے، لوگوں کے پاس گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پیسے نہیں ہوتے کاروباری آدمی کے پاس. تو کیا کہتا ہے جناب ہمارا گھر گروی رکھ لیں، ہمیں 10 لاکھ روپیہ دے دیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہیں تو اچھی بات ہے، چلو میں کر لیتا ہوں، اس کو 10 لاکھ روپیہ دے دیتا ہوں اور اس گھر میں مفت میں رہ لیتا ہوں، مفت میں رہ لیتا ہوں. تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اچھا، یہ اور یہ بہت زیادہ چلتا ہے، دیندار لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں. اور مفتیوں نے جو ہے نا، بعض مفتیوں نے فتوی کیا دے دیے، جی 1,000 روپیہ کرایہ مقرر کر لیں بس. 20,000 کا گھر ہے کرایہ کا، کم سے کم 1,000 روپے میں پاگل کا بچہ ہے وہ جو ہے جو آپ کو دے رہا ہے، وہ اس لیے لے رہا ہے کہ اس نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے. تو وہ مفتیوں نے ہیلے بنو کے لوگوں کو جو ہے نا وہ بنا دیا، چکر میں ڈال دیا. وہ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ 20,000 روپیہ کرایہ بنتا ہے تو وہ 1,000 روپیہ جی کرایہ ہم دے رہے ہیں، ہم تو کرایہ بھی دے رہے ہیں. تو بھائی اس نے 20,000 کرایہ والا گھر آپ کو 1,000 کرایہ میں اس لیے دیا ہے کہ اس نے آپ سے 10 لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہوا ہے. اور حدیث میں آتا ہے ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچے وہ سود ہے. ہر وہ تو یہ رہنے کی اجازت بھی دے دے تب بھی نہیں رہ سکتے آپ. رہنے کی اجازت بھی دے دے، آپ کو کہے کرائے پہ لگا دو، آپ کرائے پہ بھی نہیں لگا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے اس کے. وہ صرف بند پڑا رہے گا اس کو، اس لیے تاکہ اگر وہ پیسے نہ دے سکے تو آپ کیا کرو گے اس کو. مسئلہ نمبر 4، اگر بکری گائے وغیرہ گروی ہو تو اس کا دودھ بچہ وغیرہ جو کچھ بھی ہو وہ مالک ہی کے ہیں. جس کے پاس گروی ہے اس کو لینا درست نہیں ہے. جو بچہ پیدا ہوگا وہ مالک کا ہی ہوگا، یا وہ بھی گروی ہو جائے گا اس کے پاس. دودھ کو بیچ کر دام کو بھی گروی میں شامل کر دے. مینٹیننس تو اسی اصل مالک کے اوپر ہی ہوتی ہے، جس نے گروی رکھوایا ہوا ہے اسی کی ہوا ہے نا، مینٹیننس تو اسی کی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، دودھ کو بیچ کر دام بھی گروی میں شامل کر. جب تمہارا قرضہ ادا کر تو گروی کی چیز اور یہ دام دودھ کے سب واپس کر دو، اور کھلائی کے دام کاٹ لو. یعنی کھلائی پلائی جو کھلایا پلایا نا، بکری رکھی ہوئی تھی نا، اس کو کھلانے پلانے کے کیا کریں گے آپ، کہیں گے جناب میں نے اس بکری کو ہر روز کھلانا پلانا ہوتا تھا، اتنا خرچہ ہوتا تھا اس کا، تو اس کے دام کاٹو گے آپ. مسئلہ نمبر 5، اگر تم نے اپنا روپیہ کچھ ادا کر دیا تب بھی گروی کی چیز نہیں لے سکتی. جب سب روپیہ ادا کرو گی تب وہ چیز ملے گی. گروی کی چیز کب ملے گی، جب پورا پیسے ادا کر دیں گے تب آپ کو ملیں گے. مسئلہ نمبر 6، اگر تم نے 10 روپے قرض لیے اور 10 ہی روپے کی چیز یا 15-20 روپے کی چیز گروی رکھ دی اور اس چیز کو جاتی رہی، تو اب نہ تو وہ تم سے اپنا کچھ قرض لے سکتا ہے اور نہ تم اس سے اپنی گروی کی چیز دام لے سکتی ہو. تمہاری چیز گئی، اس کا روپیہ گیا. اور اگر 5 ہی روپے کی چیز گروی رکھی جاتی تو 5 روپے تم کو دینا پڑیں گے، 5 روپے مجرا ہو گئے. سمجھو یہ مسئلہ ذرا. گروی کے اندر مسئلہ کیا ہوا کہ جناب آپ نے کسی سے نا 10 روپے قرضہ لیا تھا اور آپ نے 10 روپے کی چیز اس کو رکھوائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. یا سمجھو کہ جی کیا ہوا کہ سمجھو آپ نے 30,000 روپیہ لیا تھا، 30,000 کا موبائل کر اس کو رکھوا دیا آپ نے اس کے پاس. اب ہوا یہ کہ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ وہ اس کے پاس کیا ہو گیا، وہ چیز ضائع ہو گئی. جس کے پاس آپ نے رکھوائی تھی اس کے پاس وہ چیز کیا ہو گئی،
ضائع हो गई, तो अब उसका कर्जा खत्म, आपकी चीज गई, उसका कर्जा गया। 30,000 की चीज थी, 30,000 का क्या हुआ, समझ गए हो बात को? ठीक है, 30,000 की चीज थी, 30,000 का आपने मोबाइल रखवाया हुआ था, बस हम कहेंगे अब आपसे कर्जा नहीं मांग सकता, आप कहेंगे जनाब गिरवी रखा हुआ था ना, आपको हिफाजत करनी थी ना, गड़बड़ होगी, खत्म हो गया। अब क्या हो गया, मामला खत्म हो गया सारा। अच्छा जी, अगर आपका मोबाइल समझो जो था ना सैमसंग का S10 आपने रखवा दिया, कर्जा आपने लिया जी 50,000 रुपए, और S10 या S11 जो भी आजकल चल रहा है वो आपने कर दिया, रखवा दिया उसके पास, और उसकी कीमत है समझो जी 2 लाख रुपए। तो आपने कर्जा लिया हुआ था समझो 50,000 रुपए। अब क्या हुआ, अगर वो चीज गई तो गई, बस खत्म, उसका 50,000 रुपया कर्जा माफ हो गया, और बाकी जो 1.5 लाख रुपया था वो भी गया, खत्म, आप कुछ भी नहीं, आप आपके जिम्मे, समझ रहे हो? अगर चीज आपकी महंगी थी गिरवी वाली चीज, तो बस गई, खत्म हो गया मामला। हाँ, लेकिन अगर क्या था, मिसाल के तो चीज कम थी, लाख रुपया कर्जा लिया हुआ था, 30,000 का मोबाइल रखा हुआ था, 30,000 का तो जो मोबाइल गया, तो 30,000 गए, 70,000 आपको और देने पड़ेंगे उसको, 70,000 आपको और देने पड़ेंगे। समझ आ रही है बात की, कि उसमें 70,000 ना, अगर तो उसने जानबूझ के जाया किया है, जिसके पास आपने गिरवी रखा हुआ है, फिर वो क्या होगा, फिर वो बंदा जामिन बनेगा, फिर वो क्या होगा, जामिन बनेगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि बराबर रखो, लेकिन जरूरी नहीं है, कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, कोशिश ये करो कि बराबर की चीज रखो। तब भी हाँ, जाया होने में, ये तो वही बता रहा हूँ, अगर मुर्तहिन का कसूर नहीं है, अगर उसका कसूर है फिर वो जामिन बनेगा, फिर वो, अगर उसका कसूर नहीं है तो तब भी इस तरह होगा। अगर अगर वो उसका कसूर है तो फिर तो वो जामिन बनेगा ही बनेगा, इसको आपने चीज रखवाई हुई है मुर्तहिन के अंदर। हाँ, उसकी कीमत देगा उस चीज की, वो कीमत उससे हम कहेंगे जनाब 2 लाख रुपए का मोबाइल था, S10 S11 जो भी था। ठीक है जी, ये हो गया जी, अब फिर वसीयत का बयान फिर।